वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट की खुसूसी कमेटी ने इंफॉर्मेशन बिल 2016 फरवरी 2017 में मंजूर कर लिया है और इस बिल के तहत किसी भी लापता शख्स के बारे में मालूमात अंदर सिक्योरिटी इदारे तहरीर देने के पाबंद होंगे। हसास मालूमात को नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आम बुनियादी इंसानी हकूक के मालूमात हैं वो अफशा कर दी जाएंगी। इस बिल के तहत अगर कोई सिक्योरिटी इदारा सिक्योरिटी मामलात के पेश नज़र कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, तहरीरी तौर पर इस बारे में दरखास्त देगा, मगर उसके बावजूद 3 अंदर वो भी मालूमात देने का पाबंद होगा। क्या पाकिस्तान वाकई क्रिटिक स्टेट बनने जा रहा है, एक पुलिस स्टेट से? इस पर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है रज़ा रूमी, सीनियर एनालिस्ट हैं। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या पाकिस्तान के इदारों की जो आदतें चली आ रही हैं बरसा बरस से, क्या वो तब्दील हो जाएंगी? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बहुत से लोगों को समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे मीडिया का मसला है। हमेशा से ये बात आती रही है, खासतौर पे सहाफती तंजीमों की तरफ कि तक रसाई जो है वो बुनियादी तौर पे लोगों का हक होता है, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन वो राइट टू नो है बेसिकली। लोग है कि वो जाने कि उनका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी के हो या बहुत से सियासी मामलात हों। इस तरह 25 साल का रिकॉर्ड जो है वो क्लासिफाइड जो वो डीक्लासिफाइड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और मेरा ख्याल है स्टेप फॉरवर्ड है इसमें। कोई जो जैसे मिसिंग पर्सनस का मामलात है वो हम बलूचिस्तान हो जाए या कराची हो जाए या फाटा हो जाए, ये साल से हम सुनते आ रहे हैं। ये कि इसकी जब होगी, क्योंकि बहरहाल अभी ये कौमी असम्बली में जाएगा, गवर्नमेंट और अपोजिशन का दोनों का इत्तेफाक राय होना जो है बजाते खुद एक अच्छी पूरी सोच की अक्कासी कर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। मजहर साहब, आपको लगता है कि इसकी इन्फोर्समेंट अगर होती है तो मामलात में बेहतरी आएगी? देखिए, अगर इन्फोर्समेंट हो, अगर आप 60-70% तक भी चीज़ें बेहतर होती हैं तो मेरा ख्याल है स्टेप फॉरवर्ड यकीनन इसको कहेंगे, और इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो हुआ है इस पे और अपोजिशन दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक। बहुत पुराना मसला है लोगों का, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बहुत लोगों का हक होता है। ठीक इस सिलसिले में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, ये प्रॉब्लम्स रही है। मिसिंग पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। रज़ा रूमी, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आप क्या राइट टू इंफॉर्मेशन बिल मंजूर किया है पाकिस्तान के सेनेट ने, लेकिन इसके अंदर एक ग्रे एरिया ये रखा गया है, हसास मालूमात नहीं दी जाएंगी, बुनियादी इंसानी हकूक के मुतालिक जो मालूमात हैं वो दे दी जाएंगी। अब हसास मालूमात को डिफरेंशिएट कौन करेगा और किस तरह किया जाएगा? देखिए, लैंग्वेज जो होती है इस तक उसको मुबहमी रखा जाता है कि कौमी मामले जो हैं वो यकीनन बहुत से ममालिक ऐसे होते हैं जो सब तफसीलात मंजर आम पे नहीं लाते। अगर उसको सही तरह डिफाइन ना किया जाए, जैसा आपने कहा, तो अभी तक मैंने इसका देखा है ड्राफ्ट, उसमें भी काफ़ी वेग है। मगर ओवरऑल तो मैं मजहर साहब से इत्तफाक कर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कई बल्कि दिहाइयों से राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी कानून बहुत ही लिमिटेड था और पर बातचीत भी चल रही थी। अब बिल आखिर सेनेट पास किया है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे हिलजुल होगी। लेकिन रज़ा, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि इसकी बिल की लैंग्वेज बहुत ज्यादा वेग है, तो इस वेग लैंग्वेज का फायदा क्या वो नहीं उठाएंगे जिनके लिए बिल लाया गया है? जी बिल्कुल, फायदा तो उठाएंगे। यही मसला था जो पिछला आरटीआई का जो ऑर्डर 2002 का, उसमें भी कोई सैकड़ों दर्जनों एक्सेप्शंस रखी गई, यानी कि इस मामले पे नहीं इंफॉर्मेशन आएगी, ये नहीं आएगी। अब इसमें भी हिसास जो मालूमात हैं वो उसकी डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगी, और मेरे ख्याल से वो इसको अभी भी बेहतर किया जा सकता है कि अगर जो इसके रूल्स हैं उसमें इसको डिफाइन कर दिया जाए कि किन किन मौज़ूआत या किन किन टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। मगर ये इसमें ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें रियासत की और सिर्फ कौमी सलामती के मामला
معاملات بھی وہ اس کو اسی زمرے میں ڈال دیا جائے گا کہ بھئی یہ حساس ہے اور یہ ہم شیئر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، رضا رومی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مظہر عباس صاحب کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ ایک بل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں بل موجود ہیں. اس کے علاوہ کی جو موٹی کتابیں ہیں اس کے اندر سے جو حکومتی وکلا ادارے ہیں فلاں شک ڈھونڈ کر لے آتے ہیں جس کے ذریعے وہ انفارمیشن جو چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، اور جس انفارمیشن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا شیئر کی جا سکے اس بل کے آنے کے بعد. دیکھیے دنیا بھر میں جو حساس معاملات ہوتے ہیں اس پہ حکومتیں ریسٹرکشن لگاتی ہیں اور لگانی بھی چاہیے. اصل پرابلم یہ ہے کہ حساس معاملات کو اگر آپ ڈیفائن کر دیں جیسے معاملات ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تھوڑا سا اور واسٹ انداز میں اگر ڈیفائن کر دیا جائے تو ہو سکتی ہیں، اور لوگ ظاہر ہے اس کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور کرنی آپ کو. لیکن بے شمار معاملات ایسے ہیں جیسے اب فرض کریں شدہ افراد کے معاملات ہیں، اس میں جو ہے پرابلمز رہی ہیں عام طور پہ آپریشن وہ یہی رہی ہیں کہ آپ کو اٹھاتے ہیں کسی انٹروگیشن کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کی امیجیٹ پتہ ضرور ہو جانا چاہیے کہ جی آپ بیٹا فلاں ایجنسیز میں فلاں انٹروگیشن میں اس کو اٹھایا گیا ہے. اتنی معلومات دینے میں کوئی حل ہوتا یہی ہے کہ جو ہے بعض سچویشنز میں مہینے لگ جاتے ہیں، چلتا ہے آپ نے اس کی گرفتاری جو ہے وہ فلاں تاریخ کو شو. یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں. ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. میں ابھی بھی ہمارے یہاں جو آگہی کی مہم ہے سلسلے میں وہ بالکل نہیں. میرا خیال ہے حکومت کو اس چیز کے سلسلے میں چیز کرنی چاہیے، میڈیا کو بھی اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے کہ یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو اب میسر ہے کہ آپ کو اگر سلسلے میں کوئی فائدہ ہو تو آپ فلاں ادارے کو لکھ سکتے ہیں. آلریڈی جو اگر آپ کے پاس وہ قانون موجود ہے، اور کئی جگہ خیبر پختونخوا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں جن لوگوں نے اپروچ کی ان کو فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب توقف کیجیے گا ذرا یہاں پر. رضا رومی آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ امریکہ ایک عام آدمی کون سی معلومات کا مطالبہ کر سکتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے اتنی سے تو میں نے موازنہ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ قانون جو ہے اس کو میں اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ امریکہ میں RTI جو بہت ہر اوپر اور ہر سطح کے اوپر تمام تر معلومات مل جاتی ہے، ماں سوائے جو قومی سلامتی کی ایشوز ہیں جن کو ڈیفائن ہے. ان کے علاوہ آپ یہاں پر پولیس کے حوالے سے یا یہاں کی جو نامیاں ہوتی ہے یا دیگر جو یہاں پر بڑے بڑے ٹھیکے جو جاری کرتی ہے US حکومت، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہو چاہے وہ باہر کو جو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں، تمام معلومات کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے مظہر صاحب نے کہا یہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ یہ کلچر پروان چڑھتا ہے. یہاں پر جو صحافت ہے، چونکہ میں یہاں پہ آج کل ایک کورس بھی پڑھاتا ہوں صحافت کے حوالے سے، RTI ایک لازمی جزو ہے. تمام نوجوان صحافیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے قانون کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کون سی چیزیں لے سکتے ہیں. تو البتہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ کے سوال کا جواب جو ہے لیکن رضا یہ بات بھی تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جن ممالک انفارمیشن قسم کے جو بلز ہیں جہاں پر وہ فنکشنل ہیں وہ ممالک ڈیموکریٹکلی زیادہ سٹیبل ہیں. ان ممالک کو اتنی زیادہ دہشت گردی کا بھی سامنا نہیں ہے جتنا گردی کا سامنا حالیہ برسوں میں پاکستان کو رہا بھی ہے. جی دیکھیے دہشت گردی بالکل جمہوریت کا ایک لازم ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اور اطلاعات جو عوام کو ہر معاملے پر اور ہر فیصلے کے اوپر ان کو ملنی چاہیے. مگر یہ دہشت گردی تو صرف ایک پہلو ہے. دیکھیے جو زیادہ اہم پہلو ہے ہمارے یہاں کرپشن ہے جس کے اوپر بار بار بات کی جاتی ہے میڈیا میں. ابھی یہ پاناما کا کیس چل رہا ہے، تمام تر توجہ اس ہے، مگر ہمارے یہاں تو ہر لیول کے اوپر کرپشن ہوتی ہے. جو چھوٹے ٹھیکہ بھی ہوتا ہے گلی کی مرمت کا، نالی کی مرمت، اس میں بھی
کی جاتی ہے. کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہ کانٹریکٹ کس کو ملا, کس بنیاد پر ملا. پھر اگر آپ بڑے بڑے ٹھیکے کہہ لیجیے, موٹر وے بنی لاہور سے پنڈی کی, کئی سال کرپشن کی جو ہے داستانیں اخبار میں آتی رہیں, لیکن کبھی ہمیں ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ملی. اب یہ بڑے بڑے جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں, اس کے اوپر بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. قومی حالات اگر ہم چھوڑ بھی رہے ہیں, تو جو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اور جو ان میں گھپلے ہوتے ہیں, کم از کم وہ عوام کے سامنے یہ بڑا اہم نکتہ ہے رضا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ صرف اور صرف مسنگ پرسنز تک محدود نہیں ہے, بلکہ ترقیاتی کاموں میں جو لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوتا ہے اس تک جو رسائی ہے وہ بھی عوام کا بنیادی حق ہے. مظہر عباس صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سرکاری اداروں کا, ان میں کام کرنے والے اہلکاروں کا کیا مزاج جو اتنے سالوں سے ڈیولپ ہوا ہے, اس طرح کے بلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے راتوں رات؟ دیکھیے, یہ ہوگا جس طرح رضا نے جس طرف اشارہ کیا, بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کا ایک گردی کے علاوہ ایک کرپشن ہے, اور کرپشن روٹڈ ہے. یعنی آپ کوئی بھی پاکستان میں ادارہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی ہو, چاہے وہ سویلین ادارے ہوں. اب اگر رائٹ ٹو انفارمیشن نے اس بیریئر کو ہٹانے کی ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو بھی بہت سی فائدے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, آپ کے بہت بہت شکریہ رضا میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ قومی سلامتی ایک طرف, لیکن جو کرپشن ہے اگر وہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن بل کے ذریعے منظر عام پر آتے ہیں تو یہ حکومت کی اور لیجسلیٹر بہت بڑی کامیابی ہوگی, جس پر حکومت کو مبارکباد دینا بنتا بھی ہے. مجھے یہاں پر ایک